ذرا آج رات کے کھانے کی میز کا تصور کریں۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ میز پر شاندار کھانا چنا ہوا ہے، کمرے میں خوبصورت روشنیاں ہیں، لیکن اس کمرے میں گفتگو کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کا اسمارٹ فون ہے، آپ کے ساتھی کے ہاتھ میں اس کا اسمارٹ فون۔ دونوں ایک ہی کمرے میں، ایک ہی میز پر، ایک دوسرے سے محض 2-3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ دونوں کے درمیان لاکھوں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ ذرا غور سے اس خاموشی کو سنیں۔ یہ محض سکون کی خاموشی نہیں ہے، یہ قبرستان کی خاموشی ہے۔ یہ اس رشتے کی موت کا اعلان ہے جسے آپ نے محفوظ، سیف سمجھ کر برسوں پالا تھا۔ ہم نے 21ویں صدی میں ہر چیز کو پرفیکٹ کر لیا ہے۔ ہمارے کیمروں کے فلٹرز ہماری تصویروں سے تمام داغ خود مٹا دیتے ہیں۔ ہماری سی وی ہماری خامیوں کو چھپا لیتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو ایک شاندار چیک لسٹ بنا لیا ہے۔ ایک اچھی ڈگری، ایک محفوظ نوکری، ایک خوبصورت سا گھر، ایک مہنگی سی گاڑی اور ایک ایسا جیون ساتھی جو معاشرے کی نظر میں کامیاب ہو۔ ہم نے یہ ساری چیک لسٹ مکمل کر لی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے گرد ایک ایسا شیشے کا قلعہ تعمیر کر لیا ہے جس میں کوئی خطرہ، کوئی تکلیف، کوئی غیر متوقع طوفان داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس شیشے کے قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کی روح چیخ کیوں رہی ہے؟ آپ رات کو اکیلے میں روتے کیوں ہیں؟ آپ کے اندر یہ احساس سے محرومی، یہ ہولناک خالی پن کیوں ناچ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جس چیز کو زندگی سمجھ لیا ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ ایک خوبصورت تابوت ہے۔ ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں، ہم ٹوٹنے سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ ہم نے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیانی عرصے کو جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی روح کو انشورنس پالیسیوں، سماجی رتبے اور لوگ کیا کہیں گے کہ کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیا ہے۔ آج ہم الف شفق کی شرح آفاق کتاب دی 40 رولز آف لو کے ذریعے آپ کے اس شیشے کے قلعے پر وہ ہتھوڑا مارنے جا رہے ہیں جو آپ کے اس جیلی اور پرسکون وجود کو چکنا چور کر دے گا۔ یہ کتاب کوئی عام رومانوی کہانی نہیں ہے، یہ بغاوت کی ایک ایسی کائناتی دستاویز ہے جو بتاتی ہے کہ جب تک آپ اپنے اس محفوظ اور گلے سڑے کمفرٹ زون کو آگ نہیں لگاتے، آپ کبھی خدا سے، کائنات سے اور خود اپنی حقیقت سے نہیں مل سکتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 800 سال پرانے شہر کونیا کے بازاروں میں اتریں اور اس پاگل درویش سے ملیں جس نے تاریخ بدل دی، میں آپ کے ذہن میں ایک ایسا سوال سوچنے کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو آپ کی نفسیات کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی روح کے خلاف سب سے بڑا کفر، بلاسفیمی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو برا بھلا کہنا یا مذہب کو چھوڑ دینا کفر ہے، لیکن نفسیات اور کائنات کی زبان میں سب سے بڑا اور سب سے بھیانک کفر کچھ اور ہے۔ وہ ایک ایسا کفر ہے جو آپ، میں اور اس دنیا کا ہر دوسرا نام نہاد شریف اور پرہیزگار انسان روزانہ کرتا ہے، اور جس کی سزا ہمیں ڈپریشن، انزائٹی اور کینسر جیسی بیماریوں کی صورت میں ملتی ہے۔ اس ہولناک اور خاموش کفر کا راز ہم اس سفر کے دوران کھولیں گے، لیکن پہلے ہمیں ایک ایسی عورت کے ڈرائنگ روم میں جانا ہوگا جس کی زندگی بالکل آپ کی میری زندگی کا آئینہ تھی۔ یہ سال 2008 کی بات ہے۔ امریکہ کا شہر بوسٹن۔ ایلا روبنسٹین، عمر 40 سال، وہ ایک پوش اور مہنگے علاقے میں ایک شاندار گھر میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر ایک انتہائی کامیاب ڈینٹسٹ ہے جو بے تحاشا پیسہ کماتا ہے۔ اس کے 3 خوبصورت بچے ہیں۔ اس کا گھر کسی لائف سٹائل میگزین کے سرے ورک جیسا لگتا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر رشتہ اپنی جگہ پر، ایک پرفیکٹ امریکن ڈریم۔ مگر اس پردے کے پیچھے بھی دیکھیے۔ ایلا جانتی ہے کہ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔
اسے معلوم ہے کہ اس کے شوہر کے دوسری عورتوں سے تعلقات ہیں، لیکن ایلا خاموش ہے۔ وہ لڑتی نہیں ہے، وہ طلاق نہیں لیتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایلا اپنے اس کمفرٹ زون کے ٹوٹنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ طلاق کا مطلب ہے اس کا محفوظ گھر کا چھن جانا، اس کا معاشرتی سٹیٹس ختم ہو جانا، لوگوں کی باتیں سننا اور ایک نئی زندگی کی تاریکی میں قدم رکھنا۔ ایلا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محبت کے بغیر لو لیس جیے گی، لیکن وہ حفاظت کے بغیر وداؤٹ سیفٹی زندہ نہیں رہے گی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی ہے، بچوں کا لنچ بناتی ہے، شوہر کی قمیض استری کرتی ہے اور اندر ہی اندر قطرہ قطرہ مرتی ہے۔ اس کی زندگی ایک پرسکون لیکن بدبودار اور رکے ہوئے جوہر کی طرح بن چکی ہے۔ پھر ایک دن ایلا کو ایک ادبی ایجنسی میں پارٹ ٹائم نوکری مل جاتی ہے۔ اسے ایک کتاب کا مسودہ پڑھنے اور اس پر رپورٹ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام تھا سویٹ بلاسفیمی، میٹھا کفر، اور اس کتاب کا لکھاری تھا ایک نامعلوم شخص، عزیز زی زہارا، جو اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی۔ یہ مسودہ دراصل 800 سال پیچھے 13ویں صدی کی ایک اور ایسی ہی پرفیکٹ زندگی کی تباہی کی کہانی تھی۔ مسودے میں کہانی تھی سال 1244 عیسوی کے شہر کونیا کی۔ اس وقت کونیا میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے علم، جس کی عزت اور جس کے رتبے کا کوئی ثانی نہ تھا۔ نام تھا جلال الدین رومی۔ رومی کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ شہر کا سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم۔ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بادشاہ تک اس کے دربار میں جھکتے تھے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت بیوی، وفادار بیٹے، بے پناہ دولت اور عزت تھی۔ رومی کی زندگی 13ویں صدی کی ایلا کی زندگی جیسی تھی، ہر لحاظ سے محفوظ، پرفیکٹ اور عقیدت میں لپٹی ہوئی۔ لیکن رومی کے اندر بھی ایک ایسا ہی خلا تھا، ایک ایسی تشنگی تھی جو اس کی لاکھوں کتابیں، اس کے شاندار خطبے اور لوگوں کے سجدے نہیں بجھا پا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے خدا کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا علم ایک سوکھے درخت کی طرح تھا جس میں پتے تو تھے لیکن رس نہیں تھا۔ اور پھر کونیا کے بازاروں میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جس نے رومی کی اس محفوظ دنیا کو پیروں تلے روند ڈالا۔ اس شخص کے کپڑے بے شک پھٹے پرانے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت، ایک ایسا جلال، ایک ایسی دیوانگی تھی جو دیکھنے والے کی روح کو جلا کر راکھ کر دے۔ نام تھا شمس تبریز، ایک آوارہ گرد درویش۔ وہ دنیا کے اصولوں کو نہیں مانتا تھا، وہ کائنات کے ان 40 اصولوں کا رازدار تھا جو کتابوں کی سیاہی سے نہیں بلکہ دل کے خون سے لکھے جاتے ہیں۔ شمس کونیا میں آیا اور اس نے رومی کے علم، اس کے غرور، اس کی نام نہاد سماجی عزت کو بیچ چوراہے میں چیلنج کیا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ رومی تالاب کنارے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ شمس آئے اور انہوں نے رومی کی وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینک دی۔ رومی چیخے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس میں میرے باپ دادا کا علم تھا، صدیوں کی حکمت تھی۔ شمس مسکرائے، پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک کتاب نکالی، کتاب جس پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ شمس نے رومی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جو علم تجھے تیری اپنی حقیقت اور عشق سے آشنا نہ کر سکے وہ جہالت سے بدتر ہے۔ کتابوں کا وقت ختم ہوا رومی، اب دل کے سمندر میں غوطہ لگانے کا وقت ہے۔ ذرا رکیے، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتاب پانی میں پھینکنے والی باتیں صدیوں پرانی صوفیانہ گھڑی ہوئی کرامات ہیں۔ اس کا مجھ سے، میرے جدید دور سے، میرے دفتر سے کیا تعلق؟ میں تو ایک پریکٹیکل انسان ہوں۔ دوستو، میں آج اس صوفیانہ داستان کو ماڈرن نیورو سائنس اور نفسیات کی لیبارٹری میں رکھ کر اس کا ایسا آپریشن کروں گا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلا اپنے دھوکے باز شوہر کو کیوں نہیں چھوڑ پا رہی تھی؟ اور رومی شروع میں شمس کے فلسفے سے کیوں ڈر رہا تھا؟ جدید سائنس کی زبان میں ہمارا دماغ ایک انتہائی بزدل اور کنجوس عضو ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔
डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क आपकी अना और आपकी आइडेंटिटी का घर है। ये वो नेटवर्क है जो हर वक्त आपको बताता रहता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक बीवी हो, तुम एक इज़्ज़तदार इंसान हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दिमाग तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे डरता है जैसे बंदा मौत से डरता है। क्यों? क्योंकि इर्तकाई लिहाज से जो चीज़ मालूम है, नोन है, चाहे वो कितनी ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो, दिमाग उसे महफूज समझता है। और जो चीज़ नामालूम है, अननोन, दिमाग के लिए वो ख़तरा है। जबीला तलाक के बारे में सोचती थी तो उसका दिमाग उसे तलाक के बाद की तारीकी, अकेलेपन और समाजी ज़िल्लत के खौफनाक सिग्नल्स भेजता था। जब रूमी शम्स के साथ रक्स करने के बारे में सोचता था तो उसका दिमाग उसे बताता था तुम्हारे मुरीद क्या कहेंगे, मुफ्ती होकर गलियों में रक्स करोगे, तुम्हारी तो इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। ये शम्स तबरेज़ कोई पुराना दरवेश नहीं है। शम्स तबरेज़ एक इस्तारा है। शम्स एक ऐसा ज़ल्ज़ला है, एक ऐसा ट्रॉमा है, एक ऐसा शौक़ है जो आपके इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को तोड़ने के लिए आपकी ज़िंदगी में आता है। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यंग ने इसे इंडिविजुएशन का अमल कहा था। यंग कहता था कि जब तक इंसान अपनी इस झूठी समाजी शनाख्त, इस मास्क, इस पर्सनैलिटी को उतार कर अपने अंदर के अंधेरों, अपने साए से नहीं टकराता, वो कभी एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता। जब आपकी ज़िंदगी में कोई शम्स आता है, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई खौफनाक बीमारी हो, किसी प्यारे की मौत हो या अचानक आने वाली कोई नाकामी, तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क चीख उठता है। आप भागना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस शम्स, इस तब्दीली से भागने की बजाय इस आग में कूद जाएं, तो जो अमल होता है उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आपके दिमाग के पुराने सर्किट्स जलाकर राख कर देती है और आपकी रूह दोबारा एक नए और आज़ाद इंसान के तौर पर जन्म लेती है। शम्स ने रूमी से कहा था, तुम एक महफूज किनारे पर खड़े हो रूमी, तुम समंदर की गहराइयों का इल्म तो रखते हो, लेकिन जब तक तुम इस इश्क के समंदर में छलांग नहीं लगाते, तैरना नहीं सीख सकोगे। इश्क कोई रोमांस नहीं है। इश्क दरअसल आपकी अना, ईगो की मुकम्मल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मौत का नाम है। अब हम इस किताब के उन हौलनाक तरीन असूलों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सुनकर आपका जदीद और हिसाब किताब करने वाला जहन यकीनन बगावत करेगा। अलीफ शफ़क़ ने शम्स की ज़बानी जो 40 असूल बयान किए हैं, वो महज असूल नहीं हैं, वो हमारे मुनाफिक माशरे के मुंह पर पड़े हुए तमाचे हैं। पहला कड़ा असूल, खुदा का तसव्वुर और आपका अंदरूनी इफ़रीत। एक लम्हे के लिए ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर सच सच बताइए, जब आप लफ्ज़ खुदा या मज़हब सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आपके जहन में खौफ आता है, दोज़ख की आग, अज़ाब, गुनाह और सज़ा का ख्याल आता है, या आपके जहन में एक लामहदूद मोहब्बत, शफ़क़त और माफ़ी का एहसास जागता है? शम्स का ये पहला असूल कहता है, तुम खुदा को जिस तरह देखते हो वो बिल्कुल उस बात का आईना होता है कि तुम खुद को किस तरह देखते हो। अगर खुदा का नाम सुनकर तुम्हारे जहन में खौफ और इल्ज़ाम तराशी आती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा खौफ, गुस्सा और नफ़रत भरी हुई है। और अगर खुदा का नाम सुनकर तुम्हें मोहब्बत और शफ़क़त महसूस होती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी मोहब्बत है। क्या कमाल की बात है, मगर क्या ही हौलनाक नफ्सियाती हकीकत। आज अपने माशरे को देखें, हमने मज़हब को क्या बना दिया है। हमने खुदा को एक ऐसा जालिम पुलिस वाला, एक ऐसा सख्त गिर डिक्टेटर बना दिया है जो आसमान पर डंडा लेकर बैठा है और सिर्फ हमारी गलतियां नोट कर रहा है ताकि हमें जहन्नम में जला सके। हम खुदा से डरते हैं, हम उससे मोहब्बत नहीं करते। और इसका नतीजा क्या निकला है? क्योंकि हम अंदर से खौफज़दा और नफ़रत से भरे हुए हैं, इसलिए हमने कैंसल कल्चर ईजाद कर लिया है। हम दूसरों को काफिर करार देते हैं, हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, हम फतवे लगाते हैं। हम दरअसल अपने अंदर के जहर को, अपने गुस्से को मज़हब का नाम देकर दूसरों पर कह कर रहे होते हैं। सिगमंड फ्राइड ने इसे प्रोजेक्शन कहा था। शम्स हमें बताता है कि जब तक तुम अपने दिल को, अपने अंदर की इस गंदगी को साफ नहीं करोगे, तुम्हें कायनात में और खुदा की ज़ात में भी सिर्फ गुस्सा ही नज़र आएगा।
खुदा एक आईना है और तुम उसमें अपना ही बदसूरत चेहरा देख कर डर रहे हो। दूसरा कड़ा असूल, अकल और दिल की जंग। अब जो मैं कहने वाला हूँ शायद वो आपके इस पढ़े लिखे डिग्रियों वाले और लॉजिकल दिमाग को बहुत बुरा लगे। हम आज के दौर के लोग, स्मार्टफोन्स, एक्सेल शीट्स और एआई वाले लोग, हमने हर चीज़ को कैलकुलेट कर लिया है। हम रिश्ते भी एक्सेल शीट पर नफ़ा नुकसान देख कर बनाते हैं। इस शख्स का स्टेटस क्या है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, इससे शादी करने में मेरा फ़ायदा क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मुझे क्या रिटर्न देगी। हमने मोहब्बत को भी एक कारोबारी लेन देन और मार्केट प्लेस बना दिया है। शम्स का असूल क्या कहता है? अक्ल और इश्क दोनों मुख्तलिफ मादों से बने हैं। अक्ल लोगों को आपस में जोड़ती है लेकिन खुद को किसी खतरे में नहीं डालती। अक्ल कहती है होशियार रहो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, टूट जाओगे। लेकिन इश्क कहता है खुद को गर्क कर दो, परवाह मत करो। अक्ल कभी नहीं टूटती लेकिन इश्क आसानी से टूट जाता है और इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों के दरमियान से ही खजाने मिलते हैं। हम लोग ओवर थिंकिंग की बीमारी के मुब्तला हैं। हमारा दिमाग 24 घंटे चल रहा है लेकिन दिल पत्थर का हो चुका है। हम टूटने से, रिजेक्ट होने से इतना डरते हैं कि हम कभी किसी के सामने अपने दिल की दीवारें गिरा नहीं पाते और फिर हम माहिर नफ्सियात के क्लिनिक्स के चक्कर लगाते हैं और कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। कैसे समझेगा कोई आपको? आपने तो अपने गिर्द अकल की और कैलकुलेशंस की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी की हुई हैं कि वहाँ से तो हवा तक नहीं गुजर सकती। याद रखना, जो लोग हमेशा महफूज रस्तों पर चलते हैं वो कभी ज़िंदा नहीं रहते। वो तो महज एहतियात के साथ अपनी कब्र की तरफ सिमट रहे होते हैं। टूटने से मत डरो। एक जापानी फ़न है किंसोगी। वो क्या सिखाता है कि जब कोई प्याला टूट जाता है तो उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है और वो प्याला पहले से भी ज़्यादा कीमती और खूबसूरत हो जाता है। अगर आपका दिल कभी नहीं टूटा, अगर आपने कभी इश्क में ख़ुद को तबाह महसूस नहीं किया, तो आपके दिल में वो सोना, वो कायनात की रोशनी कैसे दाखिल होगी? तीसरा असूल, तन्हाई और खलवत। हम आज दुनिया के सबसे ज़्यादा कनेक्टेड लोग हैं। ऐसा है ना? हमारे फेसबुक पर हज़ारों दोस्त हैं, इंस्टा पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स हैं। लेकिन रात को जब हम बिस्तर पर अकेले लेटते हैं तो हम इस कायनात के सबसे तन्हा, सबसे अकेले लोग क्यों बन जाते हैं? शम्स का असूल क्या कहता है? तन्हाई और खलवत दो अलग चीज़ें हैं। तन्हाई में तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो और तुम उससे भागते हो, लेकिन खलवत उस वक्त होती है जब तुम खुद अपने साथ और कायनात के साथ मुकम्मल हम आहंगी में होते हो। अगर आज आपका इंटरनेट बंद हो जाए, आपका फ़ोन छिन जाए और आपको एक कमरे में अकेले बिठा दिया जाए तो आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, आप पागल होने लगते हैं, आपको खामोशियों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब खामोशी होती है तो आपके अंदर से वो आसेब, वो सवालात, वो दबाए हुए पछतावे जाग उठते हैं जिनसे आप सारा दिन बचते हैं सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग के ज़रिए। हम तन्हाई के एहसास को मारने के लिए स्क्रीनों का, डोपामीन का सहारा लेते हैं और हम और भी ज़्यादा खोखले होते जाते हैं। शम्स हमें खलवत, सॉलिट्यूड का सबक देता है। खलवत का मतलब है अपने आप से मुलाकात करना, अपने अंदर के अंधेरों में उतरकर अपने हकीकी वजूद से दोस्ती करना। जब तक आप अपनी ज़ात के साथ एक अंधेरे कमरे में बैठकर सुकून और खुशी महसूस नहीं कर सकते, आप कभी किसी दूसरे इंसान से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी तन्हाई को भरने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे और इसे नाम देंगे मोहब्बत का। चौथा असूल, कंट्रोल करने का शराब। हमारी मॉडर्न ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा ये है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों का कैरियर, अपने पार्टनर्स का रवैया, अपनी प्रमोशन, अपने मुस्तकबिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेना चाहते हैं। लेकिन शम्स कहता है कायनात को कंट्रोल की कोशिश करना छोड़ दो। ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत मत करो, बल्कि ज़िंदगी को अपने अंदर से गुजरने दो। तुम परेशान मत हो कि तुम्हारी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाएगी। तुम्हें क्या मालूम कि जो कुछ नीचे है वो इससे बेहतर ना हो जो ऊपर है। जब आप पानी की लहरों से लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो आप डूब जाते हैं।
لیکن جب آپ خود کو پانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، تو وہی لہریں آپ کو تیرنا سکھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ فلسفہ لاپرواہی کا فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفہ کائنات کی اس عظیم تر مرضی ڈیوائن ول کے سامنے اپنی محدود اور چھوٹی سی انا کو جھکا دینے کا فلسفہ ہے۔ جس دن آپ کنٹرول کرنے کی بیماری کو چھوڑ بیٹھے، آپ کی آدھی بیماریاں، آدھا سٹریس وہیں ختم ہو جائے گا۔ اب ہم اس سفر کے کڑے ترین امتحان، اس کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ رہے ہیں۔ شمس کی رومی سے قربت کنیا کے لوگوں اور خود رومی کے خاندان کو برداشت نہ ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پاگل درویش نے ہمارے عظیم شیخ، ہمارے مفتی پر کالا جادو کر دیا ہے۔ رومی اب خطبے نہیں دیتا تھا، وہ شمس کے ساتھ بیٹھ کر کائنات کے رازوں کی باتیں کرتا تھا اور وجد میں آ کر رقص کرتا تھا۔ یہ رقص، جسے مولوی رقص کہا جاتا ہے، کوئی عام رقص نہیں تھا۔ یہ کائنات کے سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھومنے کی ایک کائناتی نقالی تھی، مگر دنیا والوں کی عقل اس عشق کو کہاں سمجھتی۔ شمس جانتا تھا کہ عشق کی قیمت کم نہیں ہوتی، عشق کی قیمت ہمیشہ خون ہوتی ہے۔ ایک رات شمس کو رومی کے گھر سے باہر بلایا گیا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ اسے مار کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ رومی اس صدمے سے ٹوٹ کر بکھر گئے، ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ راتوں کو روتے، گلیوں میں شمس کو پاگلوں کی طرح تلاش کرتے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں، دیکھو، اسی ٹوٹنے، اسی بے پناہ درد، اسی جدائی کے کرب نے رومی کی انا کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا۔ رومی کے اندر کا وہ بچا کھچا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بھی تباہ ہو گیا، اور جب وہ پرانا رومی مرا تو اس کی راکھ سے وہ رومی نکلا جسے آج 800 سال بعد بھی پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے دل سے وہ لافانی شاعری مثنوی نکلی جو دراصل شمس سے جدائی کا اور کائنات کی روح سے وصال کا نوحہ تھی۔ اگر شمس قتل نہ ہوتا، اگر رومی کا دل اس بے دردی سے نہ ٹوٹتا، تو دنیا کو کبھی وہ عظیم صوفی شاعر نہ ملتا۔ اب ذرا چلتے ہیں کہانی کی دوسری طرف، ایلا کی طرف۔ سال 2008 میں بوسٹن کے اپنے شاندار اور محفوظ گھر میں بیٹھی ایلا روبنسٹین اس مسودے کو پڑھتے پڑھتے ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ اس مسودے کا لکھاری عزیزی زہارا کینسر کا مریض تھا اور اس کے پاس جینے کے لیے بمشکل 1 سال بچا تھا۔ ایلا اور عزیز کی ای میلز کے ذریعے آپس میں گہری روحانی محبت ہو چکی تھی۔ ایلا کو اپنا شمس مل چکا تھا۔ اب ایلا کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ اس ای میل کو ڈیلیٹ کر دے، عزیز کو بلاک کر دے، اپنے دھوکے باز شوہر کے ساتھ اسی جیلی پرسکون اور پرفیکٹ زندگی میں واپس چلی جائے اور ساری زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزار دے، یا پھر وہ سب کو چھوڑ دے، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنی سماجی عزت کو، اور اس عزیز کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ اس کا مستقبل صرف چند مہینوں کا تھا اور جس کے بعد اسے پھر سے ہمیشہ کے لیے اکیلا اور ٹوٹا ہوا رہ جانا تھا۔ یاد ہے میں نے شروعات میں آپ سے ایک ہولناک سوال پوچھا تھا کہ انسان کی روح کے خلاف سب سے بڑا کفر، بلاسفیمی کیا ہے؟ تو سنیے اس کا جواب۔ اس کتاب اور اس پوری کائنات کے فلسفے کے مطابق سب سے بڑا کفر، سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ کے دروازے پر عشق، تبدیلی یا کائنات کی پکار دستک دے اور آپ محفوظ، سیف اینڈ سیکیور رہنے کے چکر میں اور لوگ کیا کہیں گے کے ڈر سے اس دروازے کو کھولنے سے انکار کر دیں۔ زندگی کو بغیر محبت اور بغیر کسی مقصد کے جینا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا کفر۔ ایلا نے کیا کیا؟ ایلا نے وہ کیا جو ایک حقیقی عاشق کرتا ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور عزیز کے پاس چلی گئی۔ اس نے عزیز کے ساتھ زندگی کے وہ آخری چند مہینے گزارے جو اس کی پچھلی 40 سالہ زندگی سے زیادہ سچے، گہرے اور بانی خیز تھے۔ عزیز مر گیا اور ایلا اکیلی رہ گئی، لیکن ایلا کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے اندر کا خالی پن ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے جینا سیکھ لیا تھا، اس نے موت کا اور ٹوٹ جانے کا سامنا کر لیا تھا۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور پوچھیے،
آپ کا شمس کیا ہے؟ وہ کون سی کڑوی سچائی ہے جسے آپ دنیا کے ڈر سے دبائے بیٹھے ہیں؟ آپ کے اندر کون سی ایسی ایلا مر رہی ہے جسے آپ کسی ظالم باس، کسی زہریلے رشتے، کسی جھوٹی سماجی عزت کی خاطر روز اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں؟ کب تک آپ اس شیشے کے تابوت میں لیٹ کر زندگی کا ناٹک کرتے رہیں گے؟ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اس دن کا جس دن جنازہ اٹھنا ہے اور تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ تو دراصل کبھی جیے ہی نہ تھے؟ یاد رکھیں، کتاب کا 40واں اور آخری اصول کہتا ہے، ایک زندگی جو محبت کے بغیر، جو جنون کے بغیر گزری، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ محبت کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بنیادی اور حتمی اصول ہے۔ اس دنیا کے بے ہنگم شور کو، اپنے دماغ کے ان ہزاروں سوالوں کو اور اپنے اس کھوکھلے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو کچھ دیر کے لیے خاموش کریں۔ یہ جو کچھ آپ نے سنا، یہ الف شفق کی کہانی نہیں تھی، یہ کوئی کتابی تبصرہ بھی نہیں تھا۔ یہ آج آپ کی اپنی روح کا، آپ کے اپنے کفر کا اور آپ کے اپنے عشق کا پوسٹ مارٹم تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی فوراً نیچے جا کر کمنٹس پڑھنے لگ جائیں یا کسی دوسری انٹرٹینمنٹ ویڈیو پر کلک کر کے اپنے ڈوپامین کی پیاس بجھائیں۔ تھوڑی دیر رکیے، ٹھہریے، اس بے چینی کو، اس درد کو جو اس وقت آپ کے سینے میں اٹھ رہا ہے، اسے محسوس کیجیے۔ یہ درد آپ کی بیداری کی پہلی نشانی ہے۔ اس وقت جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، اپنا فون الٹا کر کے رکھ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں، ایک لمبی، بہت گہری اور اطمینان بخش سانس لیں، اس ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں محسوس کریں جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور خود سے ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کی زندگی کو ایک حساب کتاب کی کاپی نہیں بننا۔ آپ ایکسل شیٹ پر محبت کو نہیں تولیں گے، آپ اپنے اس محفوظ خول کو، اس کمفرٹ زون کو توڑیں گے، آپ اپنی زندگی کے ان حصوں کو، ان رشتوں کو، ان کاموں کو چھوڑنے کی ہمت پیدا کریں گے جو اندر سے مر چکے ہیں اور جنہیں آپ صرف ڈر کے مارے کھینچ رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، جب موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا تو وہ آپ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کی ڈگریوں کا پلندہ یا آپ کے فالوورز کی تعداد نہیں پوچھنے والا۔ وہ آپ کی اس جھوٹی سماجی عزت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ وہ موت کا فرشتہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے صرف ایک اور ایک سوال پوچھنے والا ہے، بتا، کیا تو نے اس کائنات میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تمام خوف بھلا کر پوری سچائی، شدت اور عشق کے ساتھ اس زندگی کو جیا تھا؟ کیا تو نے خود کو فنا کیا تھا تاکہ تو بقا پا سکے؟ خدا کرے کہ آپ کا جواب ہاں میں ہو۔ خاموشی سے بیٹھیں، اس خاموشی کو اپنے اندر اترنے دیں۔ آپ کے اندر کا شمس آپ کو پکار رہا ہے، اس کی آواز کو سنیں، آپ کو آپ کا راستہ ضرور ملے گا۔